السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمامی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین، خادم قرآن کریم حضرت اقدس مولانا غلام محمد صاحب وستانوی قدس سرہ کی حیات طیبہ پر مشتمل مختلف رسائل و کتب، نثر و نظم اور افکار و تاثرات پر مشتمل ایک حسین و بابرکت سلسلہ ترتیب دیا جا رہا ہے، جس کا ہر شمارہ حضرت کے فیوز و برکات کا آئینہ دار ہے۔ اسی سلسلے کی ایک خوشبودار کڑی نکہت وستانوی بھی ہے، جسے حضرت مولانا محمد الطاف صاحب یکہتوی دامت برکاتہم نے نہایت محبت، عقیدت اور حسن ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا ہے۔ یہ کتابچہ حضرت وستانوی رحمہ اللہ کی زندگی کے ان گوشوں کو اجاگر کرتا ہے جو آج بھی علم و عمل، اخلاص و للہیت اور روحانیت کے متلاشیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بندے نے اس پر ایک مختصر سا تبصرہ قلم بند کیا ہے، جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا دل مائل ہو تو ویڈیو کی تفصیل یعنی ڈسکرپشن میں کتاب کی PDF کا لنک موجود ہے، وہاں سے اس مہکتے ہوئے کتابچے کو ملاحظہ فرمائیں اور حضرت کی پاکیزہ سیرت کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر کیجیے۔ تو آئیے پہلے ہم اس تبصرے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اس کے دل میں تقوی و طہارت، اخلاص و للہیت اور خشیت و فہم کی وہ روشنی ودیعت فرماتا ہے جو اس کی راہوں کو منور کر دیتی ہے۔ ایسے افراد اپنے اساتذہ و مشائخ کی تربیت سے فیضیاب ہو کر ان کے نقش قدم پر گامزن ہوتے ہیں اور مختصر سے وقت میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں جن کی روشنی صدیوں تک اہل نظر کی نگاہوں کو خیرہ کیے رکھتی ہے۔ یہی خدمات بعد میں ان کے لیے نیک نامی اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم پر چل کر اس امانت کو آگے بڑھاتی ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین نے جن قدسی نفوس کی برکتیں دیکھی ہیں، ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ علاء الدین صابر کلیری، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے خلفاء خصوصاً حضرت قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، سید محمد علی مونگیری جیسے اکابرین شامل ہیں، جن کی زندگیاں دین کے ہر شعبے میں روشن مثالیں ہیں۔ اسی قافلہ خدام دین کے ایک تابندہ ستارے، خادم قرآن، معمار مدارس و مساجد، حضرت مولانا غلام محمد وستانوی قدس سرہ کی حیات طیبہ بھی بے شمار جہات سے قابل تقلید و رشک ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے دین متین کی ایسی ہمہ جہت خدمات لی ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ خصوصاً قرآن کریم کی صحت، تجوید اور قرأت پر آپ نے جو زور دیا، اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل ہزاروں حفاظ و قراء ملک و بیرون ملک قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ مقامات جہاں ایک حافظ کا ملنا دشوار تھا، آج وہاں قرآن کے محافظوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ حضرت وستانوی قدس سرہ نے درس نظامی کی بنیاد رکھ کر علوم قرآن و سنت کو عام کرنے کی مخلصانہ کوشش کی اور قدیم صالح و جدید نافع کے حسین امتزاج کے ساتھ ایسے علماء و فضلاء کی کھیپ تیار کی جو دنیا بھر میں دین کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ دینی علوم کے ساتھ عصری تعلیمات کا فروغ بھی آپ کی فکر کا اہم جز رہا۔ آپ نے اسکول، کالج، طبی ادارے اور فلاحی تنظیمیں قائم کی تاکہ امت کو ایسے ماہرین، اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز اور قائدین میسر آئیں جو دین و ملت کی خدمت کے ساتھ قوم کی اجتماعی ترقی کا باعث بنے۔ افسوس، 4 مئی سن 2025 عیسوی کو علم و عرفان کا یہ آفتاب غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے ہزاروں علماء، طلباء، مریدین و محبین کو اشکبار چھوڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو شرف قبولیت بخشے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے قائم کردہ اداروں کو تادیر امت کا نفع بخش ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرت وستانوی کے ایک عاشق صادق، میرے مخلص و محبوب ساتھی، خوش مزاج عالم دین حضرت مولانا الطاف صاحب اشاعتی یکہتوی مد ظلہ العالی کو
حضرت سے حد درجہ محبت ہے۔ آپ نہ صرف حضرت کے فیض یافتہ ہیں بلکہ ان کی شخصیت کے ایک ایک پہلو کے عاشق ہیں۔ ان کے الفاظ ہمیشہ حضرت کی توصیف سے تر رہتے ہیں۔ ہم نے حضرت کے بہت سے محبین دیکھے لیکن ایسا مخلص وارفتہ اور حضرت کے رنگ میں رنگا ہوا فرد کم ہی نظر آیا۔ انہی والہانہ جذبات نے آپ کو حضرت وستانوی کی حیات مبارکہ کے روشن گوشوں پر مسلسل لکھنے پر آمادہ کیا، یہاں تک کہ یہ منفرد مضامین ایک کتابی صورت اختیار کر گئے۔ افادہ عام کی خاطر آپ نے ان مضامین کو ترتیب دے کر ایک خوبصورت کتابچے میں ڈھالا ہے۔ تحریر کا اسلوب منفرد ہے جس میں ادبی چاشنی، دلی جذبات اور فکری لطافت یکجا ہو کر قاری کے ذوق کو جلا بخشتے ہیں۔ پڑھنے والے کو نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے نہ ثقل، بلکہ طبیعت میں تازگی، دل میں انبساط اور ذہن و نگاہ میں روشنی محسوس ہوتی ہے۔ موصوف نے اس کتابچے کا عنوان نکہت وستانوی رکھا ہے، مگر میں نے ان کی تحریر کو دیکھتے ہوئے اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا، میرے خوابوں کا چراغ۔ یوں یہ کتاب نکہت وستانوی میرے خوابوں کا چراغ کے خوبصورت عنوان سے مزین ہوئی۔ دعا ہے کہ رب کریم اس کتابچے کو شرف قبولیت سے نوازے، مؤلف و مرتب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت وستانوی کے نقش قدم پر اخلاص و للہیت کے ساتھ دین و خلق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔